तुम मार्केट जाते हो आज रमज़ान की ईदों की तैयारी के लिए, देखता हूँ मार्केट भरी रहती है, अपने बच्चों की मनपसंद कपड़े खरीदते हो, चाहे वो जितने महंगे हो जैसे भी हो, नहीं लेकिन ईद में मेरे बच्चों को ख़रीदना ही है और एक्स्ट्रा भी ख़रीदते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कई घर ऐसे हैं जिनके बच्चे अपने माँ बाप से बोल भी नहीं सकते कि इस महीने हमें कपड़े लाए, नहीं ला सकते। क्या ये एहसास किसी के अंदर है कि जब मैं शॉपिंग करूं तो एक ड्रेस एक्स्ट्रा ले लूं, एक नया जोड़ा एक्स्ट्रा ले लूं, ताकि मैं वहां तक पहुंचा दूं जिसके बच्चे के बाप के अंदर खरीदने की ताकत ना हो, ताकि ईद में वो भी हमारे साथ शामिल हो सके। क्या तुम ईदों के वक्त ये एहसास का वाकया नहीं सुनते? जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जा रहे थे, बीच में एक यतीम बच्चे को देखा जो फटे पुराने कपड़े में था। हुजूर ने उससे पूछा, क्या तेरी ईद नहीं है? उस बच्चे ने कहा, ईद तो है लेकिन मेरे बाबा नहीं है, मेरे बाबा नहीं है, वो शहीद हो चुके हैं, मुझे पहनाने वाला कौन है आज? वो कायनात के आका व मौला जो अनीसे बेकसा है, चारा साज़े दर्दमंदा है, उस यतीम को उठाकर अपने घर लाए और अपने हाथों से नहलाया, हसनैन करीमैन के कपड़े पहनाए, ईदगाह जाने के वक्त वापस आकर के, और फिर उस बच्चे को अपने कंधों पर सवार करके ईदगाह ले जाने लगे। कौन है ये जो एहसास रखता है? हसन और हुसैन उंगली पकड़ करके चल रहे हैं और यतीम बच्चा कंधे पर सवार है, मुस्तफा करीम के कंधे पर सवार है। बल्कि उस दिन देखने वाले सहाबा अश अश करते रह गए और कई बच्चे तो ये तमन्ना करते रह गए, काश हमारे भी बाप मरे होते तो मेरे आका कंधे पर उठाए होते, यतीम होते हम। मेरे अजीजों, यतीमों का हकीकी इस दुनिया में कोई चारा साज़े दर्दमंदा है, बेकसों का अनीस कोई है तो मेरे मुस्तफ़ा की साथ, और उन्होंने पूरा निज़ाम तुम्हें दिया है। ये सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, ये कोई कहानियां नहीं है जो तुम्हें सुनाई जाती हैं, तुम्हारे अमल के लिए है कि अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे पास जो चीज़ भी आए उसका एक हिस्सा उन लोगों के लिए ख़ास कर दो, क्योंकि कुरान में है, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम। गरीब लोग क़यामत के दिन मुकद्दमा करेंगे, मौला हमको तूने क्यों नहीं दिया माल, हमको माल नहीं दिया, हमारे पास उतने असबाब नहीं थे। रब ताला फरमाएगा, तुम्हारा माल भी दिया था अमीरों के पास, तो गरीब कहेंगे उन्होंने तो हमें नहीं दिया, उनके पास मैंने तुम्हारा हक रखा था, तो कहेंगे हमारा हक तो उन्होंने दिया ही नहीं, जिंदगी भर वो खुद खाते रहे। इस बात पर इन अमीरों की पकड़ होगी, मैंने तुम्हें जो माल दिया था वो सब तुम्हारे ऐश के लिए नहीं, मांगने वाले और महरूम लोगों का हक भी मैंने तुम्हारे माल में रखा था। तुम ये समझते रह गए कि सारा माल हमारा है, क्यों देंगे हम दूसरों को? जिस कदर दोगे अल्लाह उतना नवाजेगा, उसका वादा बरहक है, उसका वादा बरहक है। अल्लाह ताला फरमाता है, बनी आदम तुम मुझे दे दो अपना सदका, मैं तुम्हारे सदक़े की ऐसी हिफाजत करूंगा कि क़यामत तक न जलेगा न घटेगा। जब सबसे ज़्यादा तुझे हाजत होगी उस दिन मैं क़यामत के दिन तेरा सारा माल नफ़े के साथ लौटाऊंगा, नेकियों के साथ लौटाऊंगा। ये अल्लाह का वादा है, हदीस में है। लेकिन यहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ दे देंगे तो घट जाएगा। मेरे अजीज़ों, एक्स्ट्रा खैरात करना तो दूर की बात है, 2.5% जो ज़कात है वही लोगों की बाकी रह गई है। अभी 2.5% ये नहीं निकाल पाते, दूसरा क्या खैरात करेंगे? अल्लाह ने 97.5%, 97.5 आपके पास छोड़ दिया है कि ये सब माल तुम्हारा है। 2.5 खाली दे दो अल्लाह की राह में, उस पर भी लोग सांप की तरह बैठे हुए हैं। कितनों की तो ज़कात नहीं निकलती, हीले बहाने, हीले बहाने। क्या हमारे माल में क्या इस पर भी ज़कात होगी, उस पर भी ज़कात होगी? 2.5% के लिए कितने बहाने आते हैं। लोग इस कदर पूछते रहते हैं। तुम जब रात के वक्त अय्याशी करने के लिए जाते हो तो किसी से सवाल नहीं करते कि ये माल इतना दूं या नहीं दूं, इतने की होटलबाजी करूं या नहीं करूं, किसी से नहीं पूछते, नहीं पूछते।
اپنے من پسند چیزیں خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جائیں تو کسی سے نہیں پوچھتے، لیکن اس کے لیے کئی مسائل پوچھے جاتے ہیں، کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ اس پہ بھی ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، دکانوں میں جو تمہارے مال رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، ہر سال زکوٰۃ ہے۔ تم نے اپنے زکوٰۃ اپنی دکان میں 10 لاکھ کا مال رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، 1 لاکھ کا مال رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، اور تمہارے گھر میں سونا اور چاندی جو جمع ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ مسلسل میرے پاس سوال آتے ہیں کہ سونا بھی ہے ہمارے پاس، چاندی بھی ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ میاں کیوں رکھے ہو پھر سونا چاندی؟ اس کو کاٹ کے دو زکوٰۃ۔ اگر پہننے کا اتنا شوق ہے تو پھر زکوٰۃ بھی دو، ورنہ یہ مال قیامت کے دن تمہارے گلے کا سانپ بنا جائے گا، اور قبر میں ایک سانپ اس پر مسلط کیا جاتا ہے جو زکوٰۃ دبا کر کے رکھتا تھا، وہ اس کی ناک کی ہڈی کو قیامت تک چوستا رہے گا وہ سانپ، اور وہ ہٹانے کی کوشش کرے گا میت کہ ہٹ جا، تو سانپ اس سے کہے گا کہ کیوں تو مجھے ہٹاتا ہے، میں تیرا وہی پسندیدہ مال ہوں جس کو تو دبا کے رکھتا تھا۔ یہ مال اژدہا اور سانپ کی شکل میں قبروں میں قیامت تک ہوگا۔ اپنے احساس کو زندہ کریں۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، اسلام کا نظام، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس دن بہت بھوکا تھا، سوچا کہ حضور سے شکایت کر دوں۔ جب میں باہر نکلا حضور نظر آ گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ پیٹ، انہوں نے دکھایا پیٹ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کہا ابو ہریرہ میرے گھر میں بھی 3 دن سے کھانا نہیں بنا ہے، لیکن چلو میں تمہیں ساتھ لے کر چلتا ہوں، کچھ کھلا دے۔ ساتھ ابو ہریرہ چلتے رہے، سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر گئے۔ یہ صحابی حضور کے میزبان جو پہلے مدینے میں میزبان تھے، ان کے گھر گئے، حضرت ابو ایوب کو پکارا کہاں ہے؟ ساتھ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی آ گئے تھے راستے میں۔ وہ آئے، حضور نے فرمایا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ بکری کا ایک چھوٹا بچہ ہے، ذبح کر دوں اگر آپ کو حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ذبح کرو۔ ذبح کر کے سالن بنایا گیا، سالن بنایا۔ یہ 4 مہمان ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لذیذ سالن بنا تھا، کئی دنوں کے بعد تو گوشت کے سالن کی خوشبو آئی۔ جب دسترخوان پر آیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ایوب سے کہا ایک اور کٹوری ہو تو لاؤ، سالن کو آدھا کرو۔ سالن کو نکالنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ، پچھلے 9 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا، 8 دن سے فاقہ چلتا ہے۔ بہرحال وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، رسول اللہ کے عطرت ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ میرے آقا اس دسترخوان پر بیٹھ کر کے بھی احساس رکھتے ہیں کہ کس کے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر آج جس طرح سے مرغن غذائیں کھائی جا رہی ہیں، کیا کبھی احساس کیا کہ کوئی اور بھوکا ہوگا؟ اس ماہ پاک میں اپنے ہاتھوں کو کشادہ کر دو اے مومنو، اللہ دینے والا ہے، جتنا تم دو گے اس سے کئی گنا زیادہ اس کا وعدہ ہے، وہ تمہیں نوازے گا، 70 گنا زیادہ نوازے گا۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں حج پہ چلا، حج کسے کہتے ہیں؟ پیسے جمع کر کے حج کے لیے جاتے ہیں لوگ۔ اس زمانے میں بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں پیسے بہت دنوں سے جمع کیا تھا، حج پہ جانا تھا، اور جب قافلہ نکلا تو مال لے کر کے میں بھی حج پہ نکل پڑا۔ قافلے اس وقت اونٹوں کے قافلے، گھوڑوں کے قافلے ہوتے، کہتے ہیں قافلہ ایک منزل پر پڑاؤ کیا رات کو، میں وہاں پر رکا رہ گیا، اور صبح میں اٹھ کر کے وضو کی غرض سے تلاشتے ہوئے میدان کی طرف آیا تو کچرے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا جس میں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں
اس کچرے کے ڈھیر کے پاس میں نے ایک 8 سال کی بچی کو دیکھا جو کچرا ادھر ادھر کر رہی ہے، ادھر ادھر کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس بچی کے ہاتھ میں ایک مری ہوئی چڑیا آئی، چڑیا مر کر کے پڑی ہوئی تھی۔ اس چھوٹی سی بچی نے اٹھایا، اس کے پر کھینچے اور چبا کر کھانے لگی، اور دوڑ کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی جو جھوپڑی میں تھی۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ لڑکی گئی تو اپنے گھر میں اس کا چھوٹا بھائی بھی ہے، اس کو کھلا رہی ہے مری ہوئی چڑیا۔ آپ نے اس بچی کو پکڑ لیا اور کہا بیٹا یہ مری ہوئی چڑیا ہے، اسے تو کھا رہی ہے؟ وہ بچی رونے لگی، بابا کیا اسلام 4 دن کی بھوک کے بعد بھی مری ہوئی چڑیا کھانے کی اجازت نہیں دیتا؟ ہمارے گھر میں اس کے علاوہ ہے کیا جو ہم کھا کر کے اپنے حلق کو ترک کریں؟ 4 دن کے فاقے کے بعد بھی ہم مری ہوئی چڑیا نہیں کھا سکتے۔ عبداللہ ابن مبارک کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آپ نے اپنے حج کے سفر کا جتنا مال تھا، جو پیسے تھے، سب ایک چادر میں جمع کیا اور سب اٹھا کر کے اس بچی کو دے دیا۔ کہا بیٹا اس سے تو اپنی زندگی گزار، آئندہ مری ہوئی چڑیا کبھی نہ کھانا۔ پورا مال دے دیا۔ اب حج پہ جانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، قافلہ چل پڑا، لیکن عبداللہ ابن مبارک بیچ راستے سے اپنے گھر چلے آئے۔ لوگ کہتے رہے، لوگ کیا بولیں گے، حج پہ گئے نکلے بڑی شان سے اور بیچ راستے سے تم لوٹے جا رہے ہو، حج پہ نہیں جاؤ گے؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا میرا حج ہو گیا، میرا حج ہو گیا، میرے مصطفیٰ کی امت کے غریب کے حلق کو تر کرنا یہ میرا حج ہے۔ چلے آئے واپس۔ حج کا موسم نکل گیا۔ جو خراسان سے، جو ان کے علاقے سے حاجی گئے تھے حج کے لیے، وہ حج کر کے جب واپس لوٹے تو لوگ پوچھ رہے تھے حاجی صاحب کیسا رہا حج؟ تو ہر کوئی کہہ رہا تھا ہمارے حج کا کیا کہنا، ہم عرفات میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ دعا کر رہے تھے، مینا میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ کنکریاں ماری ہیں، ہم طواف کعبہ میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ تھے۔ ہر حاجی کہہ رہا ہے ہم عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ تھے، جبکہ گاؤں والے دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک تو یہی موجود تھے۔ لوگ جا کر کے پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ حج کیے، ہم تو آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئی اور کہا مولا میرا قادر مطلق ہے، جب اس کی رضا کے لیے ایک غریب کی مدد کی گئی تو اللہ نے عبداللہ ابن مبارک کی شکل کا ایک فرشتہ بھیجا جو ان کی طرف سے پورے حج کے ارکان ادا کرتا رہا۔